بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، ماقبل 3 فرقوں کا تذکرہ ہوا، منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ پھر مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کی مثال ذکر فرمائی، یا دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ذکر ہو گئی کہ اس آیت میں منافقین کے احوال ذکر ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس مثال میں منافقین کی حالت کا تذکرہ ہے۔ ہم نے شروع میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ان آیات کے 2 مطلب ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ مثال ہے کفار مکہ کا۔ او کصیب من السماء، یہ مثال ہے منافقین کا۔ اس صورت میں او کصیب میں جو او ہے یہ تنویع کے لیے آتا ہے، تقسیم کے لیے آتا ہے۔ یہ او کا جو لفظ ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں۔ او کبھی تنویع اور تقسیم کے لیے بھی آتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ او کبھی تخییر کے لیے آتا ہے، جیسا کہ عرب کہتے ہیں جالس الحسن او ابن السیرین، کہ حضرت حسن کے ساتھ بیٹھو یا ابن سیرین کے ساتھ۔ تو یہ او تخییر کے لیے ہے، جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جاؤ۔ تیسرا او کا معنی او کبھی کبھی اباحت کے لیے بھی آتا ہے۔ چوتھا معنی او کا کبھی او کا لفظ یہ تشکیک کے لیے آتا ہے، شک کے لیے آتا ہے۔ اور 5واں معنی او کبھی بمعنی واو کے بھی آتا ہے۔ عرب کے کلام میں یہ بہت زیادہ شائع اور ذائع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے ابو الاسود دؤلی رحمہ اللہ۔ ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بار بار کرتے ہو، ان کی شہادت کا کتنا عرصہ ہو چکا ہے، پھر بھی آپ ان کا تذکرہ کرتے ہو۔ تو انہوں نے اشعار میں او کا لفظ ذکر فرمایا جو کہ بمعنی واو کے ہے۔ انہوں نے فرمایا یقول الارذلون بن قشیر طوال الدہر ما تنسى علیہ، کہ بنو قشیر کے ذلیل لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زمانہ ہو گیا پھر بھی تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ ایک طویل شعر ہے، آخر میں وہ فرماتے ہیں احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ۔ اب یہاں پر انہوں نے او کا لفظ ذکر فرمایا جو کہ بمعنی واو کے ہے، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ کے اہل بیت کے ساتھ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار و محبت کرتا ہوں۔ تو ان اشعار میں او بمعنی واو کے ہے۔ تو اسی طرح او کا صیبن میں 2 تشریحات ہے اس کے۔ ایک یہ کہ او یہاں پر تنویع کے لیے ہو، تقسیم کے لیے ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پہلا مثال کفار مکہ کا ذکر ہوا مثلہم، اور او کصیب من السماء یہ مثال ذکر ہوا منافقین کا۔ اس صورت میں او تنویع کے لیے آتا ہے۔ اور یہ جو مطلب ہے امام المفسرین علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، جو امام حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد تھے،
انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر او جو ہے یہ تنویع کے لیے ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ او تخیر کے لیے ہو۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ آپ جسے بھی چاہے منافق کی مثال بنائیں، چاہے پہلے مثال کو بناتے ہو یا دوسرے مثال کو بناتے ہو، دونوں امثلہ یہ منافقین کے لیے ہے۔ مثال کے وضاحت سے پہلے ایک فائدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں اکثر طور پر اللہ رب العزت نے امثلہ ذکر فرمائے ہیں، لیکن اس میں اکثر طور پر آگ کا ذکر فرمایا، اسی طرح پانی کا ذکر فرمایا، جیسا کہ اس آیت میں پہلے مثال میں آگ کا ذکر فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور دوسرے مثال میں او کصیب من السماء، اس میں پانی کا ذکر فرمایا۔ یہ کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے، امام المفسرین علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے اور آگ ہے، یہ اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے، جیسا کہ سردیوں میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح پانی ہے، اس کے بغیر آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو یہ آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو، پانی اگر بہت زیادہ آ جائے، سیلاب کی صورت اختیار کر لے تو یہ علاقوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آگ بہت زیادہ ہو جائے تو وہ علاقوں کو، گھروں کو جلا دیتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی مثال بھی ہے، اگر تم نے قرآن مجید پر عمل کیا تو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت ساری قوموں کو اونچائی دیتا ہے، اگرچہ وہ حسب نسب کے حساب سے بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ان کا نام روشن فرماتا ہے۔ لیکن جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، چاہے وہ حسب والا ہو، چاہے وہ نسب والا ہو، چاہے وہ جمال والا ہو، چاہے وہ مال والا ہو، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اقوام تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ بطور مثال کے ابو لہب کا واقعہ سنیے کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ اس کا چہرہ یہ آگ کے طرح شعلہدار تھا، بہت خوبصورت تھے، مال والے تھے، اولاد والے تھے، لیکن اللہ حضرت نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال و جائیداد، حسب و نسب یہ فائدہ نہیں دیتا، فائدہ کیا چیز دیتی ہے؟ وہ ہے صحیح عقیدہ، قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ تو جس نے بھی قرآن و سنت کو اپنایا اللہ نے اس کا نام روشن کیا، جس نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کو چھوڑ دیا، باوجود اس کے کہ حسب و نسب مال والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل فرمایا۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اکثر طور پر امثلہ یہ آگ کے ساتھ ذکر فرمائے اور اسی طرح پانی کے ساتھ ذکر فرمائے۔ او کصیب من السماء، یا مثال قرآن مجید کی کصیب، مثال بارش کی ہے، من السماء اوپر سے جب بارش اترتا ہے، بارش کے اترنے کے بعد، بارش کے برسنے کے بعد دو قسم کی زمینیں ہوتی ہے، ایک بنجر زمین، بارش وہاں پر ہو جاتی ہے لیکن وہ زمین اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتی، دوسرے قسم کی وہ زمین ہے جب بارش برستی ہے اس سے اس زمین کے اندر نباتات اگتے ہیں، پھل اور میوجات اگتے ہیں۔ تو ایسے قرآن مجید کی مثال ہے، جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے جو بنجر ہوتے ہیں، جن کے دل جو ہے وہ کالے ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید اس پر کوئی اثر نہیں کرتا، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو منیبین ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو جب وہ قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں، بشارت والی آیاتیں سنتے ہیں اور ڈرنے والی آیات سنتے ہیں تو ان کے بال جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ قرآن مجید کا اثر ہے. تو اسی طرح اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی مثال کصیب، مثال بارش کی ہے، من السماء، اوپر سے. دیکھو بارش کے لیے یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا سیب. سیب اصل میں کہتے ہیں وہ چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف اترنے والی ہو، اس کو کہا جاتا ہے سیب. اور سبی، بچے کو سبی کہا جاتا ہے. کیوں عربی میں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کی طرف میلان کرتا ہے، چاہے جو بھی چیز ہو تو اس کو پکڑتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی سبی کہتے ہیں. فیہ ظلمات ورعد وبرق. جب بارش ہوتا ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہے. ایک تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے بہت زیادہ. دوسرے نمبر پر اس کے اندر بجلی ہوتی ہے، بجلی. اور تیسرے نمبر پر اس میں کڑک ہوتا ہے، آواز ہوتا ہے تیز دار. جب بارش ہوتی ہے تو آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتے. کیوں؟ ایک اندھیرا ہے، ایک بجلی ہے اور ایک کڑک ہے، تو آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید جب نازل ہوتا ہے تو اس میں کئی قسم کے آیات ہوتے ہیں. ایک تو مبشرات ہوتی ہے کہ تمہیں یہ چیزیں ملے گی، یہ چیزیں ملے گی. اور دوسرے قسم کے وہ آیات ہوتے ہیں جو تخویفات ہوتے ہیں. اور تیسرے قسم کے وہ آیات ہوتے ہیں جس میں مطالبہ ہوتا ہے کہ ابھی تم نے جہاد کرنا ہے، ابھی تم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ابھی تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو جو منافق ہے تو جب وہ مبشرات سنتے ہیں، وہ چیزیں سنتے ہیں کہ جو مفید ہو، جس میں یہ ہے کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو وہ خوش ہوتا ہے. لیکن جب ایسی آیاتیں نازل ہو جاتی ہے جس میں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. لیکن مومن ایسا ہوتا ہے کہ چاہے مبشرات ہو یا منذرات ہو یا کسی حکم کا مطالبہ ہو، تو ہر صورت میں وہ لبیک کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ جو بھی امر ہو. تو مومن کی صفت اس کے برخلاف ہوتا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر برق، رعد، ظلمات کا ذکر فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید بیان ہوتا ہے تو منافقین کی صفات ظاہر ہوتی ہے، تو یہ برق ہے. اور جب منافقین کی صفات ظاہر ہو جاتی ہے تو منافق کے شکوک و شبہات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ منافقین یہ اعتراضات کرتے ہیں، تو رعد، کھڑک اس پر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ڈرتا ہے کہ ہم پر کھڑک نازل نہ ہو جائے، ہم تباہ و برباد نہ ہو جائے. جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 45، سورۃ التوبہ آیت نمبر 56 میں ہے کہ منافقین ڈرتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیا. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے بلکہ وہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے اور میں اس کو مان لوں. اور منافق کی صفت اس کے برخلاف ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق. فیہ ظلمات، اس بارش میں ظلمات، اندھیرا ہوتا ہے بہت زیادہ. ورعد، کڑک ہوتا ہے. وبرق، بجلی ہوتی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ لوگ ڈالتے ہیں اصابعهم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر. دیکھو یہاں پر علم بلاغت کے لحاظ سے ایک نقطہ ذہن میں رکھ کے یہاں پر اصابع کا لفظ ذکر فرمایا. اصابع اس پوری انگلی کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر علم بلاغت کے لحاظ سے اعتراض لازم آتا ہے کہ یہ پوری انگلی تو کان میں داخل نہیں ہوتی بلکہ انامل داخل ہوتی ہے، اس کا جو سر ہے یہ داخل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے علم بلاغت والوں نے یہاں پر ایک لفظ مقدر مانا ہے کہ یجعلون اصابعهم ای اصابع الانامل، اپنے انگلیوں کے سروں کو اپنے کانوں کے اندر ڈالتے ہیں. یہاں پر ذکر کل کا ہے اور مراد اس سے جز ہے. کیوں ڈالتے ہیں؟ من الصواعق، کڑک کے وجہ سے، لاجل الصواعق، کڑک کے وجہ سے. ایک صاعقہ ہے، ایک آواز آ رہا ہے بارش میں، تو
تو یہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے کان کے اندر یہ انگلی رکھتا ہے. حذر الموت، موت کے ڈر کے وجہ سے یہ ڈرتے کہ مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العزت تمام کافروں کو گھیرنے والا ہے. دنیا میں بھی ان کو گھیریں گے اپنے عذاب کے ساتھ اور آخرت میں بھی. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ. اب اس آیت میں مزید توضیح اور وضاحت ہے ما قبل مثال کی کہ یہ جو منافقین ہے انہوں نے بظاہر ایمان قبول کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائے اور جب ایمان والوں کو غنیمت مل جائے تو یہ بھی ان میں شریک ہو جائے. اسی طرح ایمان والوں کے ساتھ ان کے رشتے قائم ہو جائے. اس وجہ سے انہوں نے ایمان کو ظاہر کیا، حقیقت میں ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے. تو اس آیت میں اس بات کی ذکر کی گئی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے یہ زمانے کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اگر حالات اچھے ہوتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب حالات برے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ یہ چمک ان کے نظروں کو اچک لے. یخطف، اچک لے، ابصارهم، ان کے نگاہوں کو. قریب ہے کہ جب یہ بجلی چمکتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کے جو آنکھیں ہیں اس سے بصارت بالکل ختم ہو جائے، بالکل سلب ہو جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کلما اضاء لهم، جب روشنی ہو جاتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ چل پڑتے ہیں اس میں. یا کلما اضاء لهم الطریق، جب راستہ روشن ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، وہ کڑے کے کڑے رہ جاتے ہیں. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب ان کا یقین ہو کہ مال غنیمت ہمیں ملیں گے پھر تو جہاد کی طرف لپکیں گے، لیکن اگر انہیں یقین ہو کہ وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا ہے تو اس وقت قاموا، وہ کڑے کے کڑے رہ جاتے ہیں. اور اس آیت کی توضیح اور وضاحت سورۃ الحج آیت نمبر 11 میں ہے، سورۃ النور آیت نمبر 48 میں ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر ان کے لیے دنیاوی کوئی فائدہ ہو تو اس کے طرف دوڑ کر آتے ہیں، لیکن اگر دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتے لَذَهَبَ، تو لے جاتے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے آنکھوں کو. اللہ ان کے ظاہری آنکھوں کو اچک لیتے، ان کے کانوں کو اچک لیتے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ پھر تو یہ مجبوری محض ہو جائیں گے، پھر تو یہ مجبوری محض ہو جائیں گے. اور جبری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ امتحان کی جو حکمت ہے کہ آدمی کو اختیار ہو، آدمی کو اختیار ہو. اگر ہم ان سے یہ اعضاء سلب کر لیں تو امتحان کی جو حکمت ہے وہ ختم ہو جائے گی. امتحان کی حکمت یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہو تاکہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے اچھا کام کرے یا برا کام کرے. تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ طاقت اس لیے نہیں چھینی تاکہ امتحان کی حکمت باطل نہ ہو جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پورا قدرت والا ہے. اللہ رب العزت ہر چیز پر پورا کا پورا قادر ہے. اللہ ان کی ظاہری آنکھ بھی لے جا سکتے ہیں، کان بھی لے جا سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں لیتا، کیونکہ حکمت تنعیم و تعذیب باطل ہو جائے گا. حکمت یہ ہے کہ
آدمی اپنے اختیار کو استعمال کر کے اچھا کام کرے اور برے کاموں سے روک جائے، لیکن اگر یہ اعضاء ہی سلب ہو جائے پھر تو یہ مجبوری محض ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ تو یہاں تک پہلا باب مکمل ہوا۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے آیات میں ترغیب القرآن ذکر ہو گئی، پھر قرآن سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ متقین کو۔ پھر متقین کے صفات خمسہ ذکر ہو گئے، ان کا حکم دنیاوی اخروی ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد 2 آیات میں مغضوب علیہم کا تذکرہ ہوا، ان کا حکم دنیاوی اخروی ذکر ہوا۔ ومن الناس من یقول سے لے کر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہاں تک تیسرے فریق کا ذکر، منافقین کا ذکر ہوا۔ پھر مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں سے 2 مثالیں ذکر ہو گئی۔ پہلا مثال کفار مکہ کا، او کصیب من السماء، دوسرا مثال منافقین کا، یا دوسری تفسیر اس کی یہ کہ دونوں امثلہ یہ منافقین کے ذکر ہو گئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا سے مسئلہ توحید کو ذکر کریں گے، یعنی جس مسئلے کی وجہ سے جماعتیں بنتی ہے، ایک موحدین کی جماعت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر جو آمنے سامنے اعتراضات کرتے ہیں یہود و کفار، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جب مسئلہ توحید بیان ہوتے بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں در پردہ وہ موحدین کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے اب اس مسئلہ توحید کو بیان کریں گے جن کی وجہ سے یہ جماعتیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سے قرآن و سنت کی خدمت لے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔ چیتل د حق وینکڑی دس شیخان میں خوخ دی، د ہر باطل پا خلاف د غاز مریان میں خوخ دی، د ہر باطل پا خلاف